نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ خاندان کا ادارہ یہ یونٹ ہے انسانی معاشرے کا۔ یہ ادارہ مستحکم ہوگا، صحیح بنیادوں پر استوار ہوگا تو پورا معاشرہ بھی مستحکم ہوگا اور صحت مند ہوگا۔ اس میں اگر زیغ اور کجی آ گئی یا اس میں ضعف و اضمحلال آ گیا تو اس کے نہایت دور رس اثرات پورے معاشرے پر مترتب ہوں گے۔ اب اس کی جو 3 ڈائمینشنز ہیں، والدین اور اولاد کا تعلق، شوہر اور بیوی کا تعلق اور بھائی بہنوں کا باہمی رشتہ اخوت، یہ 3 ڈائمینشنز ہیں خاندان کے ادارے کی۔ مرد اور عورت بحیثیت انسان برابر ہیں، ان کا قانونی تشخص مساوی، ان کی اخلاقی حیثیت مساوی، لیکن جب ان میں ایک رشتہ قائم ہوتا ہے شوہر اور بیوی کا تو اب وہ غیر مساوی ہے۔ قرآن اس سطح پر مساوات کا قائل نہیں۔ الرجال قوامون علی النساء۔ اب خاندان کے ادارے کے استحکام کا دار و مدار اس پر ہے کہ مرد شوہر جو ہے وہ ذمہ دار ہو، وہ سربراہ ہو، وہ حاکم ہو گھر پر، اور بیوی اس کے تابع ہو۔ اس کے بغیر گھر کا نظم جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا، مزمحل ہو جائے گا، اور اس کے اثرات پھر اولاد کی تربیت پر مترتب ہوگی۔ وہی سرکشی اولاد میں ہوگی، وہی نظم کی پابندی سے ابا اولاد کے اندر بدرجہ عتم پیدا ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تاکید فرمائی ہے۔ ایک طرف بیوی کے بارے میں آپ کا یہ فرمان کہ اگر میں کسی انسان کو حکم دیتا کہ کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرے تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے۔ دوسری طرف شوہروں کو یہ تاکید کہ خیرکم خیرکم الی نسائکم وانا خیرکم لاہلی۔ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں بہترین ہوں، اور جان لو کہ میں تم میں بہترین رویہ اختیار کرنے والا ہوں اپنے گھر والوں کے حق میں۔ یہ تاکید کہ یہ جان لو کہ الدنیا متاع، یہ دنیا بس استعمال کی برتنے کی چیز ہے، یہ مستقل جائے رہائش ہے ہی نہیں، یہاں سے تو جانا ہے۔ وخیر متاعها المرأة الصالحة، لیکن اس دنیا میں انسان کو جو اعلیٰ ترین متاع، جو بہترین دولت، جو قیمتی ترین شے مل سکتی ہے وہ ایک نیک بیوی ہے۔ اب آج میں چاہتا ہوں کہ جو تیسرا یہ جو رشتہ ہے شوہر اور بیوی کا، خود اس کی ان 2 ڈائمنشنز کے علاوہ ایک تیسری ڈائمنشن ہے جو سب سے زیادہ نازک ہے، اور وہ ہے باہمی اعتماد۔ شوہر کو بیوی پر اعتماد ہو، اس کے چال چلن پر، اس کے کردار پر، اس کے عصمت و عفت پر، اور بیوی بھی پورا بھروسہ رکھتی ہو اپنے شوہر کے کردار اور چال چلن پر۔ واقعہ یہ ہے کہ اس رشتے میں جو اصل مطلوب کیفیات ہیں وہ صرف کس طرح پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر بیوی یہ محسوس کرے کہ میرا شوہر کہیں ادھر ادھر متوجہ ہے یا گندگی میں منہ مارتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اب شوہر کے لیے اس کے وہ تعلقات، اس کے لیے دل میں وہ احساسات و جذبات ہو ہی نہیں سکتے کہ جن کی وجہ سے وہ پہلے دونوں باتیں جو ہیں وہ کسی درجے میں بھی پوری ہو سکیں۔ اور اگر شوہر کو یہ گمان ہو بیوی کے بارے میں تب تو یوں سمجھیے کہ وہ خاندان کا ادارہ منہدم ہو گیا، ختم ہوا۔
مجھ سے ایک صاحب نے جب یہ بات کہی، لبنان کے ایک دیندار نوجوان نے کہی، عباد الرحمان کا ایک حلقہ لبنان میں تھا، مجھے معلوم نہیں کہ اب ان کا کیا حال ہے، بڑے نیک لوگ، لیکن معاشرہ جو ہے جس میں وہ رہ رہے ہیں اس کے بارے میں اس نوجوان نے بڑے دکھ بھرے انداز میں یہ کہا کہ ہمیں کچھ پتا نہیں کہ ہمارے پیچھے ہماری بیویاں کیا کرتی ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جس شوہر کو یہ اطمینان نہ ہو، یہ اعتماد نہ ہو، اس کی زندگی جو ہے واقعتاً اس دنیا میں وہ جہنم کے گڑھے میں زندگی بسر ہوتی ہے۔ یہ جو سیکس ڈسپلن ہے اس کو نافذ کرنا چاہتا ہے قرآن مجید پوری شدت کے ساتھ، اصل مقصد یہ ہے۔ لیکن اس کے لیے قرآن مجید کا پروگرام دو گنا ہے، ٹو پرونگڈ اٹیک، یک طرفہ اقدام سے بات نہیں بنے گی۔ ایک طرف تو جو سب سے بڑے کبیرہ گناہ ہیں ان میں قرار دیا گیا زنا کو، اور جو سخت ترین سزائیں ہیں وہ معین کی گئی اس جرم کی۔ سورہ بنی اسرائیل نازل ہوئی ہے ہجرت سے متصلاً قبل، اور اس کے تیسرے اور چوتھے رکوع کی حیثیت ایک طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مینیفیسٹو کی ہے کہ اگر ہمارا اپنا معاشرہ قائم ہو تو ہم کن ویلیوز کو پروموٹ کریں گے، کن چیزوں کو ایریڈیکیٹ کریں گے۔ ہمارے اپنے کانسیپٹس ہیں گڈ اینڈ ایول کے، سوشل ویلیوز کیا ہیں جنہیں ہم پروموٹ کریں گے، اور ہمارے نزدیک سوشل ایولز کون سی ہیں کہ جن کی ہم بے کنی کریں گے اگر ہمیں آزادی اور اختیار حاصل ہو جائے۔ ہر جماعت، ہر تحریک کا ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے، کمیونسٹ مینیفیسٹو۔ تو مکی دور میں تو چونکہ مسلمانوں کا معاملہ یہ تھا کہ نظام ان کے ہاتھ میں نہیں تھا، کمزور تھے، تعداد میں کم تھے، مغلوب تھے، کفر کو غلبہ حاصل تھا، لہذا وہ اپنی ویلیوز یا اپنے نظام کو نافذ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہاں تو دعوت و تبلیغ ہے یا صبر و مصابرت ہے، باقی شریعت کے احکام بھی ابھی نہیں آئے۔ لیکن علم خداوندی میں تھا کہ اب ایک کروٹ جو ہے حالات لینے والے ہیں۔ ہجرت کے فوراً بعد یثرب کی سرزمین جو ہے وہ دار الاسلام بننے والی ہے، وہاں مسلمانوں کو اختیار حاصل ہوگا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں داخل ہوں گے بے تاج بادشاہ کی حیثیت۔ لہذا پہلے سے سورہ بنی اسرائیل میں اسی میں ہجرت کی طرف اشارہ بھی ہے، وَقُلْ رَبِّ ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اور کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے رب میرے مجھے داخل فرما، وہ داخلہ ہو خلوص اور صدق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اور راست بازی کے ساتھ، اور جہاں سے مجھے نکال رہا ہے تو مجھے نکال خلوص اور راست بازی اور صداقت کے ساتھ، اور مجھے وہ غلبہ عطا فرما جو میرے اس مشن کی تکمیل میں میرا ممد اور معاون، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ تو یہی تو اشارہ ہے ہجرت مدینہ کی طرف۔ اس کے بعد جو حالات آنے والے ہیں وہ اللہ کے علم میں، لہذا پہلے ہی وہ دو رکوعوں میں جو آیات آئی ہے اس میں وہ سارے معاملات آ گئے، اس میں آغاز بھی وہاں سے ہوا، اول و آخر تو شرک کی جڑ کاٹی جائے گی، توحید اصل و اصول ہے اس دین کا، پورا نظام جو بنے گا توحید پہ بنے گا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہاں سے بات شروع ہوئی اور ختم ہوتی ہے چوتھے رکوع کے آخر میں وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ۔ اور اس کے بعد سب سے پہلی بات وہ جس سے میں نے گفتگو شروع کی تھی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اس کے بعد آگے چل کر آتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ یہاں یہ نہیں فرمایا وَلَا تَزِنُوا، زنا نہ کرو، وَلَا يَزْنُونَ سورہ الفرقان میں آیا ہے
لا تزنو نہیں آیا، بلکہ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب تک نہ پھٹکو۔ یہ انداز بیان کیوں اختیار کیا گیا؟ تاکہ ایک تو ہدف معین ہو جائے کہ اصل میں ہمارے نزدیک ایک بہت بڑا سوشل ایول جو ہے وہ زنا ہے، اور اس کو اپنے معاشرے میں سے ختم کرنا ہے، بے قنی کرنی ہے، استحصال کرنا ہے، اس کے امکانات کا سد باب کرنا ہے، اس کے محرکات پر دور دور تک قدغنیں عائد کرنی ہے، جس سے اس کے لیے تحریک پیدا ہوتی ہو، ان سب چیزوں کی بندش کرنی ہے۔ تو یہ تو ہدف ہے، گول ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب تک نہ پھٹکو، اس لیے کہ وہ بہت ہی فحش بات اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ تو تقربو فرمایا، یہ ہے اصل میں فلسفہ، کہ اگر آپ کو یہ کہنا ہو کہ فلاں چوک میں بڑا زبردست خطرہ ہے، وہاں کوئی نہ جائے، تو دور دور تک جتنی سڑکیں اس چوک تک جانے والی ہیں وہاں آپ کو وارننگ کے نشانات لگائیں، یا وہاں آپ کارڈون آف کر دیں اس ایریا کو کہ کوئی وہاں غلطی سے بھی بھولا چوکا بھی وہاں نہ پہنچ جائے۔ یہ ہے انداز قرآن مجید کا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اب اس کے لیے تدبیر کیا کی؟ نمبر 1، جیسا کہ میں نے عرض کیا، زنا کے لیے سخت ترین سزا، کیونکہ یہ میرا اس وقت موضوع نہیں ہے، صرف ذکر کر رہا ہوں اپنے اس آئلی نظام کے ضمن میں۔ شادی شدہ مرد یا عورت کے لیے زنا کی حد سنسار ہے، رجم۔ اس میں شک و شبہ ہو سکتا ہے صرف ان لوگوں کو جو صرف قرآن کو مانتے ہو اور سنت رسول کو نہ مانتے ہو، انہیں حق ہے، اس لیے کہ قرآن میں رجم کا حکم نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم کہیں سے آیت جو ہے وہ گھڑ کر قرآن میں شامل نہیں کر سکتے معاذ اللہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے۔ یہ صحیح ہے کہ رجم کی سزا قرآن میں نہیں، لیکن اسلام صرف قرآن پر مبنی نہیں ہے، یہ قرآن اور سنت رسول دونوں پر مبنی، اور یہ اللہ کا بڑا شکر ہے، بڑا کرم ہے اس کا۔ اور ہو سکتا ہے بہت سے لوگ تو اس پر بڑا پیچ و تاب کھاتے ہوں۔ ہمارے ہاں جب بھی کوئی دستوری خاکہ بنا ہے، اس میں اس کی ریاست کی اسلامی نوعیت کو معین کرنے کے لیے الفاظ یہی آئے ہیں، نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ۔ اگر کہیں خدا نہ خواستہ اس وقت کمٹ ہو جاتا لفظ سننا، تو بہت بڑی مصیبت ہوتی ہم لوگوں کے لیے، کہ ہمیشہ سے ایک چیز کو ایک آتھینٹسٹی حاصل ہو جاتی ہے کہ چلا آ رہا ہے، یہ اس پر کیوں اضافہ کروانا چاہتے ہو؟ تو اللہ کا شکر ہے کہ پوری جو ہماری یہ 35 سالہ تاریخ ہے، اس میں جب بھی کوئی خاکہ بنا ہے اس میں یہی الفاظ آئے، قرآن اور سنت۔ اگر یہ نہ ہوتا تو شاید کہ یہ آئلی قوانین کو ایگزمپٹ نہ کرنا پڑتا شریعت کورٹ سے۔ سب سے بڑی رکاوٹ تو یہی سنت ہے، ورنہ سنت کو ہٹا دیجئے تو قرآن مجید کو موم کی ناک بنانا انتہائی آسان ہے، جدھر چاہے لے جائیں، جو چاہے تعبیر کر دیجئے، جس طرح چاہے انٹرپریٹ کر دیں، ذرا سی چرب زبانی ہو، ذرا سی طلاقت لسانی ہو، جو چاہے آدمی قرآن مجید سے نکال لے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ اسی قرآن سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے ہاں ہمیشہ قرآن اور سنت، اور کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور نے رجم نہیں کیا۔ اتنے واضح، اتنے پختہ واقعات ہیں، متفق علیہ روایات ہیں۔ امکانی طور پر ایک بات نکلتی تھی، نظری طور پر یہ کہا جا سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ حضور نے جو زنا کی سزا رجم دی تو وہ سورہ نور کی ان آیات کے نزول سے پہلے ہو، اور ان آیات نے اس کو منسوخ کر دیا ہو۔ یہ بات کہنے کا امکان تھا تاریخی طور پر، تحقیق و تفتیش کا ایک گوشہ معین ہوتا تھا، لیکن آپ کو معلوم ہے اس کو جو راستہ اس کا روکنے والی ہے وہ سنت خلفاء الراشدین المہدیین ہے۔ کیا ابو بکر کے علم میں یہ نہیں تھا کہ یہ آیت کب اتری؟ رجم اس سے پہلے ہوا یا اس کے بعد میں ہوا؟ کیا عمر کو معلوم نہیں تھا؟ کیا عثمان کے علم میں نہیں تھا؟ کیا علی کے علم میں نہیں تھا؟
اور اگر چاروں خلفائے اربعہ اس پر متفق ہوں کہ شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے حد جو ہے وہ رجم ہے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ تو ساتھ نہیں تھے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے ساتھ تو وہ تھے، اور قرآن سے وفاداری آپ کی معاذ اللہ کہیں زیادہ نہیں ہے ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی کی وفاداری سے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جو پیٹ میں درد اٹھ رہا ہے قرآن مجید کا۔ اس سے بھی آگے چلیے، ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، چاروں ان میں سے کوئی بھی نہ سمجھا۔ یہ جان لیجئے اگر نیت درست ہے تو کوئی شخص بھی کہ جو اس دائرے سے باہر نکلنے کی جرت کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی جسارت کر رہا ہے، بڑی ڈھٹائی کا معاملہ کر رہا ہے دین کے معاملے میں، اور بڑے خطرے میں اپنے آپ کو مبتلا کر رہا ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک معاملے میں امام ابو حنیفہ کی رائے اور ہو، امام مالک کی اور ہو، چلیے ٹھیک ہے، اب آپ ان کی دلیلیں دیکھیے، اگر امام مالک کی رائے پر دل چھپ جائے کر لیجیے، اختیار دائرے میں ہے، لیکن جن چیزوں پر ان چاروں کا اجماع ہو گیا ہو، اس سے ادھر ادھر ہونا یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ وہ جو حالی نے کہا تھا پھر ایسا دعویٰ نہ کیجیے گا، یہ دعویٰ نہیں، ادعا ہے، اس سے بھی بہت بڑی چیز۔ تو ایک طرف تو یہ ذہن میں رکھیے کہ شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے رجم، اور غیر شادی شدہ اگر ہے تو اس کے لیے کوڑے، 100 کوڑے۔ اور اس کے سلسلے میں جو قرآن مجید میں الفاظ آئے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی کیا نوعیت ہے۔ یہ ایگزمپلری پنشمنٹ دینی مقصود ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ جب یہ سزا دی جا رہی ہو، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ جب یہ حد کا اجرا ہو تو اہل ایمان کی ایک جماعت کو موجود رہنا چاہیے کہ اپنی نگاہوں سے دیکھے کہ کیا ہو رہا، یہ کہیں تنہائی میں چھپ کر نہیں، برسر عام یہ سزا دی، اور تمہیں کہیں دل میں تمہاری نرمی جو ہے اللہ کے اس حکم کے آگے آڑے نہ آ جائے۔ ابو بکر سے زیادہ رحیم نہیں ہو تم نوع انسانی کے حق میں، اور محمد سے بڑھ کر کوئی رحیم اور شفیق ہو ہی نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے رجم کرایا، حضرت ماعز کو کرایا، غامدیہ خاتون کو کرایا، کس طرح کرایا وہ بھی پورا واقعہ وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں بیان کروں۔ امکانی حد تک حضور نے یہ کوشش کی کہ کسی طرح یہ اپنا اقرار کر رہی ہے، کسی طرح کوئی معاملہ ایسا نکال لوں کہ جس سے اس کو اس سزا سے بچا سکوں، لیکن جب وہ اللہ کی بندی ڈٹی ہوئی ہے کہ نہیں حضور مجھ سے یہ خطا ہوئی ہے، مجھے پاک کر دیجئے، میں وہ آخرت کی سزا سے بچنا چاہتی ہوں، دنیا کی سزا ہو جائے۔ 3 مرتبہ اسے لوٹایا ہے حضور نے، لیکن 4تھی مرتبہ جب آئی ہے تو رجم کیا ہے، اور کسی کے زبان سے یہ نکل گیا ہے کہ کیسی بے حیا عورت ہے، تو حضور نے جھڑکا ہے اس کو اور فرمایا ہے کہ اس نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر تمام جو مدینے کے رہنے والے ہیں ان سب پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی نجات کے لیے کافی ہو۔ تو رحمت اور شفقت کا یہ عالم ہے کہ ایک لفظ بھی اس کے لیے کسی سے گوارا نہیں ہے سننا کہ کوئی بے حیا کہہ دے اس کو، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کی تنفیذ ہوگی۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ، تمہیں نہ پکڑ لے بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، ان دونوں کے معاملے میں، اللہ کے اس دین کے معاملے میں کوئی نرمی اور کوئی رحم دلی جو ہے وہ آڑے نہ آنے پائے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعتاً یقین رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ ان کی سزا کو اہل ایمان کی ایک جماعت اپنی آنکھوں سے دیکھے، اس لیے کہ اس میں اصل جو ہے عبرت پذیری ہے، عبرت۔ ابھی میں چند دن ہوئے پشاور میں تھا، مجھے وہاں جو کچھ معلوم ہوا، کیونکہ اس سے پہلے کبھی زیادہ میرا ادھر آنا جانا نہیں ہوا، تو فاٹا ایک ادارہ ہے، فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ ٹرائبل ایریاز، اس کی ڈیولپمنٹ کی کارپوریشن ہے بہت بڑی، اس کے چیئرمین جو ہے وہ خود قبائلی ہیں۔ انہوں نے بتایا ہمارے ہاں امکان نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی عورت کی طرف کسی برا نگاہ سے دیکھ، سوال ہی پیدا نہیں، اس لیے کہ اس کی سزا میں 1 جان نہیں 2 جانیں لیتے ہیں ہم، نہ صرف اس شخص کی بلکہ اس کے ساتھ ایک اور اس کا بھائی جو ہے وہ بھی لیا جائے، کہ شاید یہ اپنی جمعیت کے بل پر یہ معاملہ کر رہے ہیں، تو کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ تو اسلام کا جو حدود اور تعزیرات کا فلسفہ ہے وہ جان لیجئے، وہ یہی ہے کہ سخت ترین سزا ہو
تاکہ ادھر آنکھ اٹھانے کی ہمت کسی میں نہ رہے۔ تو ایک تو یہ ہے جو ٹو پرونگ اٹیک جو میں کہہ رہا تھا کہ زنا کے استیصال کے لیے، اور وہ کیوں مقصود ہے؟ تاکہ شوہر اور بیوی کے رشتے میں اعتماد کی مٹھاس باقی رہے۔ اگر یہ اعتماد کی مٹھاس نہ رہی تو یہ رشتہ مجروح ہو جائے گا۔ یہ رشتہ مجروح ہوا تو معاشرے کے بندھن ڈھیلے ہو جائیں گے، معاشرے کی بنیاد اسی رشتے پر۔ لہذا زنا کا استیصال ہو، زنا کے استیصال کے لیے نمبر ایک تو یہ کہ اس کی پنشمنٹ اتنی سخت رکھی جائے، اور دوسرے یہ کہ جو محرکات زنا ہیں ان کو بند کیا جائے۔ میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ ٹیلی ویژن پر جو ایک مکالمہ یا مذاکرہ ہوا تھا اس موضوع پر، حدود پر، مرزا منور صاحب بھی اس میں تھے اور جسٹس چیمہ صاحب تھے، میں نے وہاں یہی بات کہی تھی کہ اس معاملے میں، سیکس کرائم کے معاملے میں اگر یک طرفہ معاملہ کیا گیا کہ صرف سزا نافذ کی گئی، اور جو دوسرا پہلو ہے دین کا، دین کے احکام کا اور تعلیمات کا، اس پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو یہ لوگوں پر بھی ظلم ہوگا اور خود دین پر بھی ظلم ہوگا۔ یہ دو طرفہ ظلم ہے۔ اسلام نے جہاں وہ اس قدر شدت برتی ہے، وہاں ساتھ ہی یہ ہے کہ احکام دیے ہیں پردے، سیگریگیشن آف سیکسز، ان کو علیحدہ رکھو۔ یہ آگ اور پانی کا میل بس ناگزیر جہاں ہو وہیں ہو۔ ہمارا معاشرہ بنیادی طور پر مکس سوسائٹی نہیں ہے، مخلوط معاشرہ نہیں ہے۔ اسلام جو معاشرہ بنانا چاہتا ہے اس میں مرد کا دائرہ کار گھر سے باہر ہے، عورت کا دائرہ کار گھر کے چار دیواری کے اندر ہے۔ اس کے لیے جو اصل امنگ ہے، اس کے لیے جو آئیڈیل ہے، اقبال کے ایک شعر کے حوالے سے بیان کر دیتا ہوں، بطول باش، آئیڈیل کون ہے؟ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا۔ بطول باش، بطول بنو۔ یہ پیغام ہے اقبال کا اس قوم کی بیٹیوں اور بہنوں کے لیے۔ بطول باش و پنہا شو ازیں اصل، اس تہذیب سے، اس دور حاضر سے پنہا رہو، چھپی رہو، باہر نہ آؤ۔ اس تہذیب سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ بطول باش و پنہا شو ازیں اصل کہ در آغوش شبیر بگیری، تب تمہاری آغوش میں کوئی حسین جو ہے وہ آنکھ کھولے گا۔ اگر وہ گود نہیں ہے فاطمہ کی تو حسین کہاں سے آ جائے گا رضی اللہ تعالی عنہ؟ حسن کہاں سے آ جائیں گے رضی اللہ تعالی عنہ؟ وہ تو گہوارہ جو ہے، جیسا گہوارہ ہوگا ویسی چھاپ پڑے گی، ویسا کردار وجود میں آئے گا، ویسی اولاد اٹھے گی، وہی ان کی امنگیں ہوں گی۔ بطول باش و پنہا شو ازیں عصر کہ در آغوش شبیر بگیری۔ تو یہ ایک علیحدہ علیحدہ معاشرہ ہے، بالکل ناگزیر، اور کہیں ایمرجنسی کا معاملہ ہو، ڈاکٹر کا معاملہ ہے، مریضہ ہے، ان کا کوئی اگر ہے رابطہ، ٹھیک ہے، جس حد تک جسم کا کھولنا اس کے سامنے ضروری ہے، ٹھیک ہے، مجبوری ہے۔ کہیں آگ لگ گئی ہے، وہاں نہیں پردے کے احکام دیکھے جائیں گے۔ اس بلڈنگ میں سے اگر خواتین کو، بچوں کو نکالنا ہے تو وہاں یہ احکام آڑے نہیں آئیں گے۔ کہیں ایمرجنسی ہے، جنگ کا معاملہ ہے، اس میں اگر کوئی خواتین کی بھی خدمات ہو تو وہ چیز ایک ایکسیپشن شمار ہوگی، دیٹس ناٹ دی رول۔ نارمل حالات میں عورت کا دائرہ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی۔ میں ابھی وہ آیات آپ کو پڑھ کر سناؤں گا۔ دوسری طرف پردے کے دو احکام دیے ہیں۔ میں اس موضوع پر ذرا آج آپ کو چاہتا ہوں کہ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، جس کے نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض حضرات اور خواتین مغالطے میں، بعض لوگ تو جان بوجھ کر شرارت نفس کی بنیاد پر کرتے ہیں جو کرتے ہیں، ان سے تو بحث نہیں۔ سوئے ہوئے کو جگایا جا سکتا ہے، جاگتے کو تو جگانا ممکن ہی نہیں، سیدھی بات۔ جو جانتے بوجھتے شرارت نفس کی وجہ سے کرتے ہوں ان سے گفتگو نہیں ہے، لیکن جو مغالطے میں ہو وہ آج بات سمجھ لیں۔ سورہ نور کی کچھ آیات کو لے کر اس سے اس پردے کے احکام مستنبط کرنا بہت بڑی غلطی، بہت بڑا مغالطہ ہے، بہت بڑی غلط فہمی۔ اسلام نے مسلمان عورت کو دو پردے دیے،
ایک پردہ ہے گھر کے اندر کا پردہ. عجیب تماشے آج کل آپ کو نظر آئیں گے بعض عرب ممالک میں، یہاں تک کہ سعودی عرب میں، کیونکہ وہاں قانون نافذ ہے، کوئی عورت بغیر برقعے کے نکل نہیں سکتی، تو وہ نکلتی تو ہے برقعے میں، اور برقع جب اتارتی گھر میں جا کر تو منی اسکرٹ میں ہے. وہ اس گھر کے اندر والے پردے کو نہیں جانتی. وہ باہر والا پردہ جو ہے وہ تو حکومت نے نافذ کیا ہوا ہے، وہ تو ڈنڈے کے زور سے ہے، لیکن وہ اندر بھی کوئی پردہ ہے جو دین نے دیا ہے وہ اس کے علم میں نہیں. اور ہمارے ہاں جو ہو رہی ہے بالکل دوسری بات، برعکس بات، کہ وہ اندر والے پردے کو باہر، گھر سے باہر والے پردے پر اس کا اطلاق کیا جا رہا ہے. یہ ہے اصل غلط فہمی، یہ ہے اصل مخالفت. چنانچہ ایک پردہ ہے عورت کا، جسم کا پردہ، جس کو ہم کہتے ہیں ستر. یہ ستر مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی ہے. مرد کا ستر ہے صرف ناف کے اوپر سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، ناف بھی ڈھکی ہونی چاہیے، گھٹنا بھی ڈھکا ہونا چاہیے، باقی جسم جو ہے وہ ستر نہیں ہے. وہ اگر کھلا ہو تو کوئی بات نہیں. عورت کا ستر کیا ہے؟ صرف چہرے کی ٹکیا کھلی ہو، سر کے بال نہیں، سر نہیں، چہرے کی ٹکیا، کلائی سے باہر کا ہاتھ اور ٹخنے سے نیچے کا پاؤں، صرف یہ کھل سکتے ہیں، باقی عورت کا پورا جسم ستر ہے. بقیہ جتنا جسم ہے عورت کا وہ صرف کھل سکتا ہے شوہر کے سامنے، نہ باپ کے سامنے کھل سکتا ہے، نہ بیٹے کے سامنے کھل سکتا ہے، نہ بھائی کے سامنے کھل سکتا ہے. پہلا پردہ یہ ہے اصل میں. اول تو سب سے پہلا یوں سمجھیے کہ لائن آف ڈیفنس وہ یہ، اور پھر یہ کہ یہ ستر جو ہے حضور نے فرمایا، لعنت فرمائی، کاسیات عاریات، اگر قانونی شق پوری کر دی ہے اور یہ جسم کا حصہ ڈھانپ لیا ہے، لیکن یا تو کپڑا اتنا باریک ہے کہ جسم جھلک رہا ہے، اور یا سلا ہوا اتنا تنگ ہے کہ جسم کے ابھار ظاہر ہو رہے ہیں، تو یہ ننگی ہیں اصل میں، یہ مکشوفات ہیں، مستورات نہیں ہیں. حضور نے فرمایا کچھ ایسی بھی عورتیں ہوتی ہیں اور ان پر لعنت ہو اللہ کی، کاسیات عاریات، جو سب کچھ پہننے کے باوجود ننگی ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ جو بقیہ میں نے عرض کیا، ستر جو ہے اس کو کھولنا، یا شوہر اور یا حسب ضرورت مریض یا طبیب یا معالج جو بھی ہو، ضرورت سے زائد نہیں. یہ ہے گھر کے اندر کا پردہ. اس گھر کے اندر کے پردے میں ایک اضافہ اور ہے. کپڑے تو پہنے ہوئے ہیں، پھر بھی عورت کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے ایسی کشش رکھی ہے، اور عورت کے جسم میں جو کشش ہے وہ اس لیے ہے کہ مرد میں اس کی طرف ایک میلان ہے، اور یہ ضرورت ہے. یہ نہ ہو تو تمدن کی گاڑی چلے ہی نہ. یہ بور کے لڈو جو کھاتے ہیں لوگ اور بعد میں پچھتاتے ہیں، وہ آخر کیوں؟ یہ پھولوں میں حسن و رعنائی کیوں ہے؟ تاکہ بھنورا آئے اور وہ پالینیشن کا معاملہ ہو اور اس پودے کی آگے نسل چل سکے. کیا کیا اس میں رعنائیاں ان پھولوں کے اندر ہیں، کس کس طرح فطرت اپنے مقاصد پورے کراتی ہے، اور اس کے لیے اس نے ساری وہ دلکشیاں اور رعنائیاں رکھ لی. لہذا گھر میں اب دیکھیے فہرست ہو جائے گی، گھر اور باہر سے مراد کیا ہے؟ محرم اور نامحرم. گھر کے اندر وہ ہوتے ہیں جو محرم ہوتے ہیں، باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، یہ محرم ہیں جن سے اس کا کبھی نکاح ہو ہی نہیں سکتا. محرمات ابدیہ. تو گھر میں تو یہی ہوتے ہیں، گھر کے اندر تو یہی آئیں گے. ان سے پردہ ہے ستر کا پردہ. وہ میں نے عرض کر دیا، جسم ڈھکا ہوا ہو، کپڑا نہ باریک ہو نہ تنگ ہو، پھر بھی عورت کے جسم میں ایک دلکشی ہے. آخر سینے کے ابھار کو کہاں تک چھپائے؟ جسم اگر متناسب ہے تو کہاں تک چھپے گا؟
بہر رنگے کے خواہی جامہ میں کوش بننداز قدت رامی شناسم. لہذا وہاں بھی یہ حکم ہے کہ باپ بھی گھر میں اپنی نگاہیں نیچی رکھے. یہ غض بصر محرموں کے لیے ہے، نامحرموں کے لیے نہیں ہے. لوگوں نے اسی پر سارا نظام معاشرت جو ہے اس کو تعبیر کر دیا ہے. بس یہ نگاہ نیچی رکھنے کا حکم ہے. یہ غض بصر ہے گھر کے پردے کے سلسلے میں محرموں کے لیے. بھائی بھی اپنی بہن کا جسم جو ہے گھور کرتا دیکھے. یہ غض بصر کا حکم. اب یہ جان لیجئے کہ یہ گھر کے اندر کے پردے کے احکام آئے ہیں سورہ نور میں، اور سورہ نور کی تمام سورت جو ہے اس کا جو جوڑا ہے وہ سورہ احزاب ہے. اس میں گھر کے پردے کے باہر کے احکام ہے، یعنی نامحرموں سے. یا تو گھر سے باہر عورت نکلے گی تو نامحرم سامنے آئے گا، یا کوئی نامحرم آ گیا ہے گھر پر دروازے پر، تب معاملہ ہوگا. دو ہی صورتیں ہیں. وہاں قرآن مجید نے الفاظ استعمال کر دیے حجاب کا بھی اور ادنائے جلباب. ایک تو پردہ حجاب کا لفظ وہاں سورہ احزاب میں ہے کہ اے مسلمانوں جب نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، پردے کے پیچھے سے مانگو. حالانکہ وہ تو تمہاری مائیں ہیں. اگر کوئی دلیل دینی ہوتی تو یہاں سے یہ ملتی، ان سے کیا ضرورت ہے؟ نبی کی بیویوں سے تو کسی مسلمان کی شادی ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو ان کے حق میں مائیں ہیں. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اس کی بیویاں اہل ایمان کے لیے مائیں ہیں. لیکن نہیں، اگر کوئی چیز مانگنی ہو فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، تو ان سے وہ چیزیں مانگو حجاب کے پیچھے. اور اگر باہر نکلنا پڑے مسلمان عورت کو تو کیا کرے؟ اب یہاں لفظ آیا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن. یہ بات ہے جس کو میں سمجھا دینا چاہتا ہوں. سورہ نور میں الفاظ آئے ہیں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. میں یہ آیات ذرا پڑھ دوں گا، آخر میں اپنی تقریر کے تیزی سے ترجمہ کر دوں گا، لیکن اصل مفہوم جو ہے پہلے سمجھ لیجیے. گھروں میں حکم دیا کپڑے پہنو، جسم پورا ڈھکا ہوا ہو سوائے چہرے کی ٹکیا اور ہاتھ اور پاؤں کے، اور کوئی حصہ جسم کا نظر نہ آئے. کپڑے باریک بھی نہ ہو کہ پہننے کے باوجود ننگی رہے عورت، اور تنگ بھی نہ ہو کہ ابھار جو ہے جسم کے وہ نمایاں. مزید برآں چلیے دیکھیے، ایک شخص نے، ایک خاتون نے کوئی کرتا پہن لیا ہے، ڈھیلا ڈھالا بھی ہے، دبیز بھی ہے، لیکن وہ چھاتی کے ابھاروں کا کیا کرے گی؟ لہذا اضافی بات فرمائی، اپنی اوڑھنیوں کے بکل مار لیا کرو اپنے گریبانوں پر. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. خمار کہتے ہیں دوپٹہ. وہ دوپٹہ جو ہے اس کو اس طرح پہنو کہ تمہارے گریبانوں کے اوپر اس کا بکل آ جائے. یہ ہے مسلمان عورت کی تصویر. کوئی شریف مسلمان عورت، کوئی شریف زادی، اس کا نقشہ ہی ہو. اس کا یہ دوپٹہ صرف علامتی نہیں ہے کہ وہ رسی کی طرح گلے میں پڑا ہوا ہو اور چھلانگیں لگائی جا رہی ہوں. اس کے دوپٹے کا مقصد ہے سر کو ڈھانپے، گردن کو ڈھانپے، اور چھاتی کے ابھاروں کو اس کے گرد ایک بکل کی طرح پر ان کو چھپا لے، اس لیے کہ کرتے میں نہیں چھپ سکتے. تو یہ تو ہے گھر کے پردے کے اندر. یہ تو میں عرض کر چکا، جو بھائیوں سے پردہ ہے وہ، جو باپ سے پردہ ہے وہ، جو خسر سے پردہ ہے وہ، اس میں مستثنا ہے صرف شوہر. گھر کے باہر آؤ تو اب یہاں خمر کی بجائے جلباب کا لفظ آیا. جلباب ایک بڑی لمبی سی چادر کو کہتے تھے، اور پہلے سے عرب میں ان چیزوں کا رواج تھا. آخری الفاظ قرآن نے ایجاد تو نہیں کیے نا، عرب ووکیبلری جو ہے اسی سے پک اینڈ چوز کیے الفاظ. خمار اوڑھنے کا تصور موجود تھا. اکثر و بیشتر عرب عورت جو ہے وہ اس کو اپنے کمر کے گرد کس کر رکھتی ہے. کام کاج میں لباس ڈھیلا ہے وہ
پریشان نہ کرے اور ذرا ویسے بھی چستی رہے، تو یہ رواج تھا، کہا گیا کہ اس کو اوڑھو اور اس کے ذریعے سے اپنے غریبانوں کے اوپر بھی بکر ماریے۔ دوسری چادر تھی جلباب۔ جب گھر سے باہر کوئی نکلتی تھی شریف عورت، عرب میں بھی تو آخر اسلام کے آنے سے پہلے بھی تو شرفا بھی تھے، اور پھر لونیاں وغیرہ جو عام ملازمائیں جس طرح ہوتی، اب بھی آپ کو جاگیرداروں کے ہاں مل جائیں گے، ایک ان کے گھر کی خواتین ہیں اور ایک ان کے جو کمی کاری ہیں ان کی عورتیں۔ تو جو ان کے شرفا کے گھرانے کی خواتین تھی، وہ جب نکلتی تھی تو ایک بڑی سی چادر جو ہے اس کو اپنے جسم کے گرد لپیٹ دیتی تھی۔ یہ پہلے سے تھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو کچھ پہلے سے تھا قرآن مجید اس کو لے کر اور اس کے اوپر جو مزید ضرورت ہے صرف اس کا اضافہ کرتا ہے۔ جو کچھ پہلے سے تھا اگر کچھ میں کوئی غلط چیز ہے تو اس کو تو نکال دے گا، مائنس کر دے گا، اور کوئی چیز مزید اس میں ضروری ہے حکمت تشریح کی روح سے تو وہ اس کو بڑھا دے گا۔ یہی شریعت بنی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا بلو پرنٹ کیا ہے؟ عرب کے جو رواجات پہلے سے چلے آ رہے تھے وہ بیسس ہے، اس میں مائنس کرنی وہ چیزیں جو غلط شامل ہو گئی تھی۔ اس لیے کہ عرب کے یہ رواج آخر کہاں سے آ رہے تھے؟ ان کے جد امجد تھے ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ ایسے ہی نہیں تھے، یہ خود رو جنگل نہیں تھا، اس کے جنگل اس باغ کے لگانے والے اس کے باغبان ابراہیم تھے علیہ الصلوۃ والسلام، لہذا وہاں ساری چیزیں تو غلط نہیں تھی۔ تو بنیادی ڈھانچہ برقرار رکھا، اور جو اس میں غلط چیز بعد میں شامل ہوئی اس کو کاٹ دیا، اور جو چیز ضرورت تمدنی کے تحت مزید ضروری ہو گئی اس کا اضافہ کر دیا۔ یہ ہے اصل شریعت محمدی کا فلسفہ۔ یہ ہے چنانچہ فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ یہ جو تم جلباب اوڑھتی ہو گھر سے باہر نکلتے ہوئے، اس کا ایک کونا اپنے چہرے کے آگے بھی لٹکا لیا کرو۔ اور مجھے کوئی ضرورت نہیں اس کی تشریح میں جانے کی، یہ کچھ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، یہ نقشہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس جلباب کی ہی بدلی ہوئی شکل برقع ہے۔ اب اگر آپ نے چادر اوڑھی ہوئی ہے اس طرح کی، اور اسی کا ایک کونا جو ہے اپنے چہرے کے آگے بھی لائی ہے کوئی خاتون، اور کہیں سے سمیٹ کر ایک آنکھ سے وہ اپنا راستہ دیکھ رہی ہے، اس کی بہترین اگر دیکھنی ہو تصویر تو آج بھی کبھی جا کر کسی دیہاتی ایرانی خاتون کو دیکھیں، اس طرح ڈھکی ہوتی ہیں وہ اپنی طویل چادر میں۔ ہمارے ہاں کی بیگمات نے چادروں کا ڈیزائن تو ان سے لے لیا ہے، وہ بندکیاں پڑی ہوئی چادریں، بڑی خوبصورت سی چادریں، لیکن وہ پہنتی ہیں اسے بڑی شان استغنا کے ساتھ، اس کو کوئی اس سے اپنے آپ کو چھپانا تو پیش نظر نہیں ہے، وہ تو پڑی ہوتی ہے بڑے اطمینان سے۔ جو وہ پہنتی ہیں ایرانی خواتین، جس طرح انہوں نے اس کو ایک ہاتھ سے اس طرح پکڑا ہوا ہوتا، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کیا ان کی ٹریننگ ہے کہ سوائے ایک آنکھ کے مجال نہیں کہ آپ کو چہرے کا کوئی حصہ نظر آ جائے، اور اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی دوسرے ہاتھ میں ان کے سامان بھی ہوگا یا کوئی بچہ ہوگا۔ اس چادر کے لیے بہرحال ایک ہاتھ رک جائے گا۔ یہ ہے وہ بات کہ جس کی وجہ سے اس چادر کی جگہ برقعے نے لی۔ یہ جو ایک ہاتھ رک جاتا ہے اس میں جو تنگی ہو گئی، کہیں فرض کیجئے کہ بچے کو بھی گود میں لینا ہے اور کوئی چیز بھی ہاتھ میں اٹھا کر چلنا ہے تو کیسے ہوگا؟ ڈاکٹر کے ہاں جانا ہے، بچے کو بھی گود میں لینا ہے، اور کوئی بوتل دوائی کی جو ہے وہ بھی ہاتھ میں لی، تو کیا اس ضرورت نے یہ برقع بنوایا؟ ورنہ برقع جو ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی نے کوئی سازش کی ہو اسلام کے خلاف اور مسلمان عورت کو برقع اڑا دیا ہو، معاذ اللہ۔ یہ در حقیقت اسی جلباب کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ اس پر ہمیں اصرار نہیں ہے کہ برقع ہو، لیکن جلباب ہو تو اس شان کے ساتھ ہو۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، اگر چہرہ کھلا ہے تو پھر وہ تقاضا جو ہے پردے کا وہ پورا نہیں۔ اب یہ حجاب کا لفظ قرآن کا ہے، میں کہیں سے نہیں لایا ہوں، اور جلباب کا لفظ قرآن کا ہے۔ یہ الفاظ آئے دونوں کہاں؟ یہ سورہ احزاب میں، اس لیے کہ وہاں جو پردہ ہے وہ نامحرموں سے پردہ یا گھر سے باہر نکلنے کی صورت میں پردہ، اس کا بیان ہے، اور اوڑھنیوں کے بکلوں کا ذکر اور غض بصر کا ذکر یہ سورہ نور میں ہے، اس لیے کہ یہ گھر کے اندر کے پردے کا بیان۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہے؟ تاکہ ان داعیات اور محرکات کا دروازہ بند کر دیا جائے جس سے زنا کی طرف رغبت ہوتی ہے۔
حضور نے فرمایا کہ یہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے، یہ زبان بھی زنا کرتی ہے، یہ کان بھی زنا کرتے ہیں۔ شرمگاہ سے تو اس عمل کی تکمیل ہوتی ہے۔ نامحرم پر آنکھ پڑی اور اس نے لذت لی، زنا ہو گیا۔ یہ آنکھ کا زنا ہے۔ دوسری طرف پلٹ کر نگاہ ڈالی، زنا کر لیا، آنکھ نے زنا کر لیا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ اے علی صرف ایک مرتبہ کی نگاہ معاف ہے، وہ تو انسان غیر ارادی طور پر، دوبارہ پلٹ کر نگاہ اگر گئی تو وہ معاف نہیں۔ اب اگر کسی عورت کی آواز سن کر کان لذت لے رہے ہیں نامحرم کی تو یہ کان کا زنا ہے، اور اگر یہ زبان کہیں استعمال ہو رہی ہے اپنی تمنا کے اظہار میں تو یہ زبان کا زنا ہو رہا ہے۔ فرج جو ہے شرمگاہ وہ تو اس فعل کی تکمیل کرنے والی بات ہے، لہذا اب سب کا راستہ روکنا ہے۔ آنکھوں کی زنا کا راستہ روکو، کانوں کی زنا کا راستہ روکو۔ حکم دیا گیا کہ عورت اگر اس نے زیور پہنا ہوا ہے تو اس طرح پاؤں مار کر نہ چلے کہ زیور کی جھنکار پیدا ہو، کہ لوگوں کا ذہن ادھر متوجہ ہو۔ یہ بھی پردہ ہے، عورت کی آواز کا پردہ ہے۔ حکم دیا گیا ہے کہ اگر ضرور ہی کہیں بولنا پڑے تو بھی مسلمان عورت اپنی آواز میں ایسی کرختگی پیدا کرے بجائے لوچ کے۔ یہ لوچ جو ہے عورت کی آواز کا لوچ، یہی تو سب سے بڑی مصیبت ہے۔ اگر اسی لوچدار آواز میں گفتگو ہوئی تو قرآن نے تو کوئی چیز ایسی مبہم نہیں چھوڑی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی بدطینت بدسرشت انسان کے دل میں کوئی امید پیدا ہو جائے۔ ایسے کرس انداز میں بات کرو کہ کسی کے ہوش ٹھکانے آ جائے، وہ اگلی بات کرنے کی کوشش ہی نہ کرے۔ جو ضرورت کی حد تک بات ہے وہ بات ہو، لیکن اس میں بھی کرختگی۔ وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، اپنی اس آواز کے اندر کہیں خضوع، کوئی پستی اور لوچ کی کیفیت پیدا نہ کرو۔ تو عورت کے تو صرف جسم کا پردہ نہیں ہے، اس کی آواز کا پردہ ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، دیانتاً اپنے سینوں میں جھانکیے، اپنے دلوں کو ٹٹولیے، گریبانوں میں جھانکیے۔ ماننا ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو یا نہیں ماننا، یہ منافقت صحیح نہیں ہے۔ مانیں گے لیکن نہیں مانیں گے، یا تو مجھے بھی بتا دیجئے کہ تم قرآن کو غلط سمجھ رہے ہو، میں آپ کا احسان مانوں گا۔ لیکن اگر یہ نہیں ہو، یہ قرآن، اگر یہ یقین ہے کہ اللہ کا کلام ہے، تو پھر کہاں سے کھرچیں گے ان آیات کو؟ کیسے ان تمام احکام کو پس پش ڈال دیا گیا؟ ایک رو آئی ہے تہذیب مغرب کی، اور اس نے ہمارے سارے نقشے جو ہے کھریڑ کر رکھی ہے۔ جس کے پاس 4 پیسے ہو جائیں اس کے ہاں سے پردہ رخصت۔ جو ذرا معاشرے میں نمایاں ہو جائے، معلوم ہوا کہ وہ دقیانوسیت کی تہمت جو ہے لینے کے لیے تیار ہے۔ تو پھر اسلام بھی دقیانوسیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جب ہم کہتے ہیں بیک ٹو دی قرآن تو دقیانوسیت تو ہو گئی، 1400 سال پہلے ہم لے جانا چاہتے ہیں آپ کو۔ صاف کہیے، ہمیں منظور نہیں، ہمیں پسند نہیں۔ میں بڑا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، لیکن یہ جو قابل شکر بات ہے، یہ ہمارے لیے ہمارے جرم کو اور دوہرا بنانے والی بات ہے۔ ہمارے ہاں جو عظیم مفکر پیدا ہوئے علامہ اقبال، اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ وہ کوئی بسم اللہ کے گنبد میں رہنے والا انسان تو نہیں تھا۔ وہ اس وقت یورپ گیا تھا جبکہ یورپ جانا کسی کسی کے نصیب میں ہوتا تھا۔ آج کی طرح کی بات ہو رہی تھی کہ ہر میر پوریا جو ہے وہ پہنچا ہوا ہے انگلستان میں، لیکن یہ کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اسلام کے اس سماجی نظام پر اتنا اعتماد تھا علامہ اقبال کا، پردے اور سطر کے ان احکام پر اتنا وثوق تھا۔ میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ ان کے اندر کہیں معذرت خواہانہ انداز پیدا نہیں ہوا، کہیں اپولوجیٹک انداز نہیں ہے، وہ پردے کے اور سطر کے دونوں کی شدت سے قائم۔ تو ہم پر تو دوہری حجت ہو گئی۔
اللہ کی حجت اور اللہ کے رسول کی حجت تو ہے ہمیشہ سے. آخر سنت رسول کے ساتھ ہماری خواتین کے لیے اسوہ کون ہوں گی؟ ازواج مطہرات، حضور کی بنات مطہرات. حضور کی بیویاں اسوہ ہیں یا حضور کی بیٹیاں اسوہ ہیں؟ ایک بڑے شقی انسان نے، یہ جس زمانے میں میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا، ایک خط شائع ہوا تھا، یہ دور جو ہے قلم اور کرتاس کے بھی فتنے کا دور ہے. جس کے جی میں آتا ہے لکھنا شروع کر دیتا، قلم اٹھاتا ہے، اور کوئی کسی کے باپ کا سے اجازت لینی نہیں ہے. وہ کتاب شائع کر دے، پمفلٹ شائع کر دے، وہ جائے اخبارات میں شائع کرا دے. کسی سے ذرا دوستی ہو تو گھٹیا سے گھٹیا چیز آپ شائع کرا لیجیے، اگر ایڈیٹوریل سٹاف میں کہیں آپ کی پہنچے. آپ حیرت کریں گے کہ ایسے خطوط بھی ہمارے یہاں چھپے ہیں. پاکستان ٹائمز میں، یہ بات کر رہا ہوں میں یہ سن 53-54 کی، کہ ایک شخص یہ کہتا ہے، برملا کہتا ہے کہ ہمیں ٹھیک ہے، ہمیں معلوم ہے کہ فاطمہ بنت محمد پردہ کرتی تھی رضی اللہ تعالی عنہا و صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ فاطمہ جنا پردہ نہیں کرتی ہیں، اور آج کی مسلمان عورت کے لیے اسوہ جو ہے فاطمہ جنا ہے، نہ کہ فاطمہ زہرا. چھپے ہیں یہ خطوط. اگر رجم کے خلاف آج خطوط چھپ گئے تو یہ خطوط بھی تو چھپتے رہے ہمارے. آپ کے ذرائع ابلاغ پر وہ لوگ قابض ہیں جو نہیں مسلمان ہونا چاہتے، جو نہیں مسلمان رہنا چاہتے. یہ تو اوپر کے کچھ ڈنڈے نے انہیں سیدھا کیا ہوا ہے، ورنہ کس کا نہیں چاہتا ہے تھوڑا سا ڈنڈا جو ہے، ورنہ تو یہاں نام نہ کہیں آپ لے سکیں اسلام کا، اور آپ کے ذرائع ابلاغ میں کہیں اس کا ذکر تک نہ آئے. اور ہو گیا ہے نا، الہدا کی بندش ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ کل آپ نے پرسوں سن لیا ہوگا. کیوں؟ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کے تھانے میں. تو یہ میں اس وقت صرف اس اعتبار سے عرض کر رہا ہوں کہ سوچئے، غریبانوں میں جھانکیے. اگر تو دین وہ ہے جو کتاب اللہ میں ہے، اور دین وہ ہے کہ جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کیجیے. میں اپنی ان بہنوں سے کہوں گا، خاص طور پر جو یہاں آتی ہیں، چل کر آتی ہیں، قرآن سننے کے لیے آتی ہیں، دین سے ایک دلچسپی رکھتی ہیں تو آتی ہیں، لیکن دین یہ ہے، میں کیا کروں، میرے گھر کا گھڑا ہوا نہیں ہے. یہ دین وہ ہے کہ جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے میرے سامنے آئے. ورنہ میں بھی اسی دور میں سانس لے رہا ہوں، مجھے بھی معلوم ہے اس دور کے تقاضے کیا ہے، اس کا رنگ ڈھنگ کیا ہے. لیکن یہ کہ ہمیں رہنا ہے، بندھے ہوئے رہنا ہے دامن محمدی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. بمصطفیٰ برساخی شراک دی ہماؤس، اگر بغون رسیدی تمام بولا بھی. علامہ اقبال کے بعد وہ ایک شعر، میں نے وہ جو کتاب بھی پچھلے دنوں یہاں جس کا میں نے ذکر کیا تھا، پاکستانی عورت دو راہے پر، اس میں مولانا ظفر علی خان کا ایک شعر بھی کوٹ کیا ہے ہم نے. اس میں ذرا ایک لفظ جو ہے وہ کچھ غیر شائستہ ہے، لیکن کیا کریں، موضوع ایسا ہے. اس میں اگر انہیں وہاں تک آنا پڑا تو وہ بڑا ٹھیک اپنے مفہوم کو ادا کرنے والا ہے کہ تہذیب نو کے منہ پہ وہ تھپڑ رسید کر. اب یہ شعر باقی وہی پڑھ لیجئے گا، میں دوسرا مصرع یہاں قرآن مجید کھلا ہوا میرے سامنے، میں نہیں پڑھتا ہوں. لیکن یہ کہ ہمارے یہ اسلاف، ہمارے یہ اکابر اس دور کے ہیں. اقبال کو دقیانوسی آدمی نہیں، فلسفے اور فکر کی بلندیوں پر ہے، وہ جانتا ہے. میں اسی لیے تو عظمت کا قائل ہوں کہ علامہ اقبال کا معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ سیاسی نظام جانتے ہوں اسلام کا، وہ سماجی نظام بھی ٹھیک جانتے ہیں اور صحیح جانتے ہیں. اور معاشی نظام میں تو واقعہ یہ ہے کہ بہت سے دوسرے مفکر بہت پیچھے رہ گئے، سمجھا ہی صرف اقبال ہے. یہ ہمارا جو نظام ہے، ٹیک اٹ اور لیو اٹ، یہ طرز عمل ہمارا ہونا چاہیے. قبول کیجئے اگر قبول کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو، ورنہ پھر اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی ضرورت کیا ہے، فائدہ کیا ہے. اور یہ پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ چیز نافذ نہیں ہوتی تو زنا کی حد جاری کرنا ظلم ہے لوگوں پر بھی، اور ظلم ہے قرآن پر بھی، ظلم ہے دین پر بھی، ظلم ہے شریعت پر بھی. یہ دونوں چیزیں اپنے آپ کو متوازن کرتی ہیں. اسی میں تیسری چیز اگر آپ شامل کریں گے جو ان دونوں چیزوں کو اور تقویت دینے والی ہے کہ نکاح کو آسان کرو.
ایک سے زائد نکاح کی اسی لیے گنجائش رکھی گئی. ہو سکتا ہے کسی شخص کا معاملہ ہو، کسی خاتون کے ایسے حالات ہو، وہ کوئی بیمار رہتی ہو. ویسے بھی یہ اب میں کیا کچھ یہاں عرض کروں گا، ظاہر بات ہے کہ سیکس پروسیس جو ہے عورت میں انٹرپٹڈ ہوتا ہے، لمیٹڈ ہے، مرد میں نہیں ہے. لہذا مرد کے لیے اس کے تقاضے کی بھرپور تسکین کا امکان رکھیے. مثنا و ثلاث و رباع، 2 2 3 3 4 4 تک رکھو. نکاح کرو اگر تم سپورٹ کر سکتے ہو، اگر ان کا نان نفقہ، ان کی ضروریات جو ہے وہ برداشت کر سکتے ہو تو کرو. نکاح کے راستے کو آسان سے آسان کیجئے، اس کو کشادہ کیجئے. زنا کے معاملے کے اوپر رجم دکھا دیجئے لوگوں کو، اور مرد اور عورت کے میل اور وہ محرکات کے جو ان کے اندر نفسانی خواہشات یا شہوات کو ابھارنے والے ہوں ان کے اوپر قدغن لگائیے کہ سنگ و خشت مقید ہے اور سگ آزاد یہ نہ ہو کہ پتھروں پر تو پابندی ہے اور کتوں کو کھلا چھوڑا ہوا ہو. یہ تمام چیزیں جب بیک وقت آتی ہیں تب در حقیقت اصل مقصود حاصل ہوتا ہے. اصل مقصود کیا؟ کہ زنا کا سدباب ہو جائے، پاک معاشرہ. اور یہ جب ہوگا تو مرد اور عورت اور شوہر اور بیوی کا تعلق مضبوط ہوگا، باہمی اعتماد ہوگا، ان میں ایک ہونے کا احساس. اور یہ ایک ہونے کا احساس ہی در حقیقت اس خاندان کے ادارے کو مستحکم کرنے والی بات. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو آیات صرف سنا دوں. سب سے پہلے تو میں سورہ احزاب، یہ ذہن میں رکھیے کہ ترتیب نزولی میں سورہ احزاب پہلے ہے، سورہ نور بعد میں. جب پردے کے احکام آنے شروع ہوئے تو باہر کے پردے سے پہلے بات کی گئی، پھر گھر کے اندر کی بات کی گئی. اسی لیے محرم جو لوگ ہیں ان کی فہرست جو سورہ احزاب میں آئی ہے وہ مختصر ہے، سورہ نور میں جا کر وہ مفصل ہوئی ہے تاکہ گھر کے اندر کا نظام بھی اس اصول پر استوار ہو جائے. اور سورہ احزاب میں سب سے پہلے پازیٹو رول دیا گیا ہے، مسلمان عورت کا رول کیا ہے، پازیٹو. اور اس کے لیے آئیڈیل کس کو بنایا؟ ازواج مطہرات کو، حضور کی بیویوں کو. ارشاد ہوتا یا نساء نبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو، تمہیں آئیڈیل بننا ہے، تمہیں نمونہ بننا ہے تمام مسلمان خواتین کے لیے. ان اتقیتن، اگر تمہارے اندر تقویٰ ہوگا تو یہ تقویٰ تمام مسلمان خواتین کے اندر سرایت کر جائے گا. وہ تمہیں دیکھیں گی، تمہارے طرز عمل کو دیکھیں گی. وہ اپنے گھروں کے نقشے استوار کرنے کے لیے نبی کے گھرانے کا نقشہ دیکھنے آئیں گے. فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. تو اگر کسی نامحرم سے بات کرنے کا موقع آ جائے تو آواز میں لوچ پیدا نہ کرو کہ کوئی ایسا شخص کہ جس کے اندر کوئی خباثت چھپی ہوئی ہو، اس کے دل میں روگ ہے اور مرض ہے، اس کے اندر کوئی امید پیدا ہو جائے. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، ٹھہرو پورے وقار اور سکینت کے ساتھ اپنے گھروں میں. تمہارا اصل دائرہ کار یہ گھر ہے. یہ پازیٹو رول ہے، پازیٹو تعلیمات ہے. اور جس طرح تم پہلے جاہلیت کے دور میں بن سنور کر باہر نکلا کرتی تھی، ہے دبی ہوئی خواہش ہے، شخصیت اپنی پروجیکشن چاہتی ہے، حسن اپنا ظہور چاہتا ہے. یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے، اصول ہے. طاقت جہاں ہوگی وہ طاقت اپنا مصرف چاہے گی. چلتے ہوئے ہو سکتا ہے کوئی دیوار کو کندھا مارے، اس لیے کہ اندر طاقت ہے، وہ زور لگا رہی ہے. خامخواہ چلتے ہوئے کسی کے مکہ مارے. تو یہ جو ہے تمہاری طبیعت کے اندر، اس کو دباؤ. ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جاؤ. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور اے نبی کے گھر والوں، نبی کی بیویوں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر برائی کو، گندگی کو بالکل پاک و صاف کر دے، تمہیں بالکل پاک بنا دے.
تاکہ تم مسلمان خواتین کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک نمونہ اور اسوہ اور آئیڈیل بن جاؤ۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو تمہارے گھروں میں آیات اللہ نازل ہو رہی ہیں، تمہارے گھر تو محبت وہی ہے، محمد پر کلام الہی نازل ہو رہا ہے، آیات اور حکمت، اس کو یاد کرو، اس پر قوتیں لگاؤ، اس کو سمجھو، تاکہ تمہارے ذریعے سے خواتین میں بھی یہ بات پھیلے، اور خاص طور پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے ذریعے سے تو خواتین ہی نہیں، امت کے مردوں نے نہ معلوم کتنا علم حاصل کیا ہے۔ تو یہ تو ہوا ایک پازیٹو اور مثبت کردار جو قرآن دینا چاہتا ہے مسلمان خاتون کو۔ سورہ احزاب کی آیات 53 تا 59 7 آیات یہ پڑھ لیجئے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ آیات ہیں کہ جن میں گھر سے باہر کا پردہ یا نامحرموں سے جو پردہ ہونا چاہیے اس کا حکم ہے۔ اور سورہ نور کی آیات 27 تا 32 یہ 6 آیات ہیں، یہ پڑھ لیجئے، ان میں ہے وہ گھر کے اندر کا پردہ یا محرموں سے جو پردہ ہے۔ محرم کون ہے ان کی فہرست آپ کو مختصر تو مل جائے گی سورہ احزاب کی آیات میں، اور مفصل مل جائے گی سورہ نور کی آیت میں۔ ان کو خود سمجھیے، اچھی طرح سمجھیے، اور ایک عزم مصمم پیدا کریں، مرد بھی سب کے سب جو یہاں ہیں، اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو تلقین کریں اس پردے کی، اور جو خواتین یہاں آتی ہیں وہ بھی محض سننے کے لیے آنا تو بیکار ہے اگر عمل کا ارادہ نہ ہو۔ ہم بڑی گالیاں دیتے رہے دوسروں کو، تنقیدیں کرتے ہیں حکومتوں پر، لیکن یہ ہے کہ خود اپنی جگہ سے کھسکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کوئی نہیں ہے جو اپنے طرز عمل کے اندر کوئی ذرا سا فرق بھی پیدا کرنے کو تیار ہو۔ کچھ شرم آئے گی، کچھ حجاب آئے گا، کیا کہیں گی اب میری سہیلیاں، اور کیا کہیں گے ہمارے دوست کہ اب یہ دقیانوسی ہو رہے ہیں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ صرف یہ ایک جھجک ہے، اس جھجک کو رفع کیجئے اور اللہ کے اور اس کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم احکام کو کھلے دل کے ساتھ قبول کیجئے اور ان پر عمل کیجئے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔